بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سابقہ حکمران جماعت اور اس کے بیانیے یہ بہت زیادہ زیر بحث تھے اور اس بحث کو 4 چاند لگ گئے. کل جب اس جماعت کے صدر نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں مزید یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ بیانیوں میں بڑا واضح فرق ہے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ جناب ایک صاحب ایک بات کر رہے تھے تو ایک تیسرے صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. دوسرے صاحب نے ایک بات کی اس سے بالکل الٹ, انہی تیسرے صاحب نے کہا کہ تم بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. تو ایک چوتھے صاحب آئے, انہوں نے تیسرے صاحب سے کہا کہ یار یہ ایک بات کر رہا ہے, یہ دوسری بات کر رہا ہے, تم اس کو بھی کہہ رہے ہو کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, تم اس کو بھی کہہ رہے ہو کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, تم کیا کہہ رہے ہو. ان تیسرے صاحب نے چوتھے صاحب سے کہا کہ تم بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. مسلم لیگ نون کے لوگوں کا اس وقت جو ٹاک شوز میں یہ صورتحال لگ رہی ہے کہ تم بھی ٹھیک کہہ رہا ہے اور آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے آج کے اس پروگرام میں ذرا تجزیہ کاروں کو زحمت دی ہے کہ بھائی آپ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اور آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تیسرا بندہ شاید آپ نے مجھے اس لیے بلایا ہے تیسرے بندے کے طور پہ. نہیں یہ وجہ جھوٹ لکھ کے بھائی یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. بھائی جب دونوں بالکل الگ الگ باتیں کر رہے ہیں تو دونوں کیسے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک یہ کہہ رہے ہیں اور ایک یہ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ آپ ہم نے 2-3 پہلے بھی اپنے پروگرام میں بڑے افسوس کی بات ہے, اتنا آسان سا جواب ہے اس کا. کیا اصول کی بات ہونی چاہیے, ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اصول کی ہونی چاہیے, لیکن الیکشن جیتنا ہے کیا مفاہمت ہونی چاہیے, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, الیکشن جیتنا ہے مفاہمت ہونی چاہیے. سمپل لاجک ہے یار, کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے. تو بھائی یہ ہو کیا رہا ہے یہی سمجھنے کے لیے ذرا تجزیہ کاروں کے ساتھ نشست ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ان کے قہقہے خود جو ان کے تعارف کی وجہ بن گئے. جناب کاشف عباسی صاحب سر تھینک یو ویری مچ, جناب مشرف زیدی صاحب بہت شکریہ, اور جناب عارف بھٹی صاحب پتہ نہیں انہوں نے وہاں سے لاہور سے بیٹھے ہوئے قہقہ مارا ہے یا نہیں مارا ہو تو یقین ہم تک بغیر مائک کے بھی آواز پہنچ چکی ہوتی. بھٹی صاحب کا قہقہ میں اتنی جان ہے. لیکن بہرحال پہلے بھٹی صاحب کے کہہ کے بھٹی صاحب میں خود میں اتنی جان. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں تصحیح کر لیتا ہوں, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی ٹھیک کہہ رہا تھا. تو بہرحال کل اس انٹرویو میں انہوں نے ایک بات کی تو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں تردید کی کہ بھائی میں پارٹی صدارت سے استعفیٰ نہیں دے رہا, ایسی ساری خبریں بالکل غلط ہیں. انہوں نے کیا کہا ذرا دیکھیں. 2018 کے الیکشن سے پہلے ہماری اگر اجتماعی مشاورت کے ساتھ اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے تو شاید واقعی آپ مستعفی ہو رہے ہیں صدارت سے. وہ میں نے بجٹ اپنی تقریر میں نے ایک جملہ کہا تھا, عوام کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے, تو اسی طریقے سے یہ خبر جعلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون میرا اور ہمارا یہ ایک گھر ہے اور اس گھر کو بڑی محنت سے میاں نواز شریف نے بنایا اور 40 سال. اب یہ بیانات مختلف کس طریقے سے, رائے مختلف کس طریقے سے, بیانیے 2 کس طریقے سے, اس کی 100 مثالیں 200 مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثلا آپ یہی دیکھیے کہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ یہ بتاتے ہیں تقریباً روزانہ جب بھی ان کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے, جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ 2018 میں پاکستان میں الیکشن ہوا, وہ الیکشن دراصل مسلم لیگ نون جیتی, ہروا دیا گیا. اور آپ اگر پوچھیں گے کس نے ہرایا تو وہ اداروں کا بھی نام لیں گے کبھی اور بھی شخصیات کا بھی نام لیں گے. لیکن شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ہم اپنی حکمت عملی صحیح بناتے تو ہم 2018 کے الیکشن جیت جاتے. اسی طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ, نواز شریف صاحب اداروں کے نام لیتے ہیں, شخصیات کے بھی نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہماری اصولی پوزیشن ہے, اس کا ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا تو ہم اٹھائیں گے, اٹھا رہے ہیں, اس کے لیے جیل بھی جانا پڑا تو جائیں گے اور جا رہے ہیں, لیکن حق بات تو یہی ہے کہ یہاں سے ہمارا الیکشن چرایا گیا. انہی بیانات کے بارے میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انسان ہے, غصہ آ جاتا ہے, جذبات میں بول دیتے ہیں, چھوڑیں آگے بڑھیں. یہ اتنی اس طرح کی 2 الگ الگ باتیں ہیں. تو ان میں سے دونوں ٹھیک نہیں کہہ رہے, مطلب یا ایک بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے دوسرا ٹھیک کہہ رہا ہے, اس سے کہ دونوں الٹ باتیں کر رہے ہیں. تو ذرا بھٹی صاحب سے شروع کر لیں گے, اجازت دیتا ہوں کہ بھٹی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بیانیے کا جو اختلاف ہے اس کا, اب تو اگلا الیکشن آنے لگا ہے, اگلے سال الیکشن کا سال ہوگا, نون کو اس کا بہت نقصان نہیں ہوگا کہ ووٹر کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ جانا کدھر ہے, کون ٹھیک کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف وسیم ابھی کل ہی ایڈوائز آئی ہے پیمرا سے کہ اسلام آباد میں بہتی ہوئی کاریں کیوں دکھائی گئی, خوف کا باعث بن رہا ہے وہاں, اور بارش میں. اب مجھے نہیں پتا کہ ٹیلی ویژن پہ پیمرا کا کیا لیٹسٹ ایڈوائزر آیا کہ ایز اے اینالسٹ مجھے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. اگر یہ بھی ایڈوائز آ جائے تو میں ان کا بڑا مشکور رہوں گا, کیونکہ ضیاء الحق تو چلے گیا لیکن اس کی روح باقی ہے کسی نہ کسی شکل میں. مشرف چلے گیا لیکن اس کی باقیات باقی ہے, ہر صورت میں, کسی صورت میں نہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں اب بیانیہ. بیانیہ تھا کیا, ایک اشتہاری مجرم کورٹ سے سزا یافتہ لندن میں بیٹھ کر
ہفتے کے لیے علاج کرانے والے صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جدوجہد محض چند سیٹوں کی ہار جیت کے لیے نہیں بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے. جی ہاں ہاں آئین شکنوں کی پہلی پیروئی تو میں نے کی تھی 81 میں جب مجھے ضیاء الحق نے فینانس منسٹر بنایا تھا پنجاب کا. دوسری میں نے آئین شکنی کی جب بھٹو کی پھانسی پہ جشن منایا. ان کا ماضی تو ایک عامروں کے منفرد زیر سایہ وزیر رہے تو اعظم اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. وہ تو خود مطلب وہ تو ہے رہا ہے. نہیں ان کا ماضی نہیں ان کا حال وہ تو بھی کل بھی انہوں نے کہا نا آپ کہ ہم کی سب وجہ سے لندن پلے گیا ہیں, ہے. ہم نے سب نے کی ہیں غلطیاں, ان اس کا امام میں ہے سارے وہی. حال بھی میرے محترم بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, سر بہت کچھ بٹنا چاہتا ہوں. شہباز شریف کل بہت کچھ کہہ گیا ہے, کہہ گیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر 2018 سے پہلے حکمت عملی بناتے تو آج نواز شریف وزیر اعظم ہوتے. اس کا مطلب ہے الیکشن لوگوں کو بیوقوف کرانے کے لیے بناتے ہو. اگر یہ فیصلہ پہلے ہی کسی طاقتور حلقے نے کرنا ہے کہ تو وزیر اعظم ہے, وسیم بدامی کاشف باسی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور فلاں بندہ آرمی چیف ہے, تو پھر الیکشن نہ کراؤ بھائی. وہ کل بہت بڑی چارج شیٹ ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں. اچھا. ایک مجرم جسے سپریم کورٹ نے سزا سنائی ہے, مجھے بتا دیں سپریم کورٹ کی سزا کے بغیر وہ کس طرح وزیر اعظم بن سکتے تھے 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے بھائی. یہ کاشت وہ یہ کیسا طریقہ میں ذرا بتا دیں. یہ گفتگو ذرا اسٹوڈیو میں لاؤں پھر کہتے ہیں. یہ انٹرسٹنگ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے اگر ہم نے صحیح حکمت عملی اپنائی ہوتی تو نون کی حکومت ہوتی. انہوں نے کہا نواز شریف وزیر اعظم ہوتا ہے. چونکہ ایک پرسیپشن تو یہ ہے نا کہ ان کو یہ آفر کیا گیا تھا کہ بھائی آپ مریم بی بی کو چپ کرائیں, نواز شریف صاحب کو چپ کرائیں, آپ وزارت عظمیٰ سنبھالیں. شہباز صاحب کہتے ہیں حکمت عملی صحیح بنائی ہوتی تو نواز شریف وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, یعنی وہ یہ وزیر اعظم ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اف ہی ہیڈ بیہیوڈ تو پھر کچھ معاملات ریورس بھی ہو سکتے تھے شاید. یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. ساتھ میں جب سلیم صافی صاحب نے ان سے پوچھا, وہ اصل میں آپ کو وہ بھی چلانا چاہیے. سب سے بڑی چیز جو انہوں نے کہی کہ جذبات میں بندہ کہہ جاتا ہے کہ حکومت کی بات کرتے ہیں, وہ لڑائی کی بات کرتے ہیں. اس نے کہا جذبات میں بندہ کہہ جاتا ہے. ہمیں ساروں کو سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. سو یہ اگر دونوں کو کلب کر کے دیکھیں تو وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ کہنا چاہ رہے ہیں خدا دا واسطہ الیکشن لڑنا تو ان کے ساتھ معاملات طے کرو, ورنہ پھر مار پڑے گی, ورنہ پچھلے الیکشن 18 کی طرح دوبارہ مار پڑے گی. ایک دوسرا میں نے سنا ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں کہ میں بیٹھ کے, اور یہ اس کے لیے ایک سٹیپنگ سٹون تھا کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتے ہیں. جو انہوں نے کامران خان صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں پیر بھی پڑھ جاؤں گا, تو وہ لندن جانا چاہتے ہیں پیر پڑھنے کے لیے. اور اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز کیا الیکشن, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں سن رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, انہوں نے کہا جناب نہیں الیکشن تو ہم نہیں جیتے. شاہد صاحب نے مجھے پی ایم ایل این کا ایک بڑا اسٹرانگ موقف ہے کہ جنوری فروری مارچ تک بھی الیکشن سے پہلے ان کو کہا جاتا رہا ہے کہ آپ اگر وزیر اعظم بن جائیں تو آپ حکومت بنا سکتے ہیں. یہ جو یہ ان کو کہا گیا, کیبنٹ ڈیسائیڈ کر رہے تھے شہباز صاحب آخری وقت تک, آپ کو یاد ہوگا. یہ تو بات انہوں نے خود سہیل وڑائچ صاحب کو بتائی ہے. سو یہ دیکھیں پالیٹکس ایک ایسا گورکھ دھندا جس میں آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے نکلنا پڑتا ہے, اس میں سے کون سی بات سچ ہے, کون سی بات کون کیا کہنا چاہ رہا ہے, آدھا سچ ہے, کون سا کیا ہے, کون اپنے لیڈر کے آگے نمبر بنانا چاہ رہا ہے, کون باقی سچ بولتا ہے. یہاں پر آ کے مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہباز صاحب کی کل کا پورا پروگرام بنیادی 2 نقطے تھے کہ مریم اور میاں صاحب کی پالیسی غلط ہے, ان کا بیانیہ غلط ہے. اس بیانیے کے ساتھ پی ایم ایل این آگے نہیں چل سکتی. جذباتیت کی ضرورت نہیں ہے, برائے مہربانی میری لائن پہ آئیں تاکہ ہم اگلے الیکشن کی تیاری کریں. لیکن جس طرح شہباز صاحب نے باتیں کہیں یہ حقیقت ہے, اسی طریقے سے یہ بھی حقیقت ہے نا کہ آج کی تاریخ تک یا چلو کل کی تاریخ تک شہباز شریف صاحب صدر مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کو ان باتوں پہ کنونس نہیں کر پائے. ٹویٹ واضح ہے, ٹویٹ گاڑ دیا انہوں نے کل انٹرویو دیا, آج میاں صاحب کا انٹرویو آیا اور ٹویٹ آئی اور نے کہا جناب اصول تو ہمارا وہی ہے. اب اگر کوئی یہاں کوئی مسلم نون کا ووٹر بیٹھا ہے تو وہ یہ نہیں سوچے گا, اور کل الیکشن ہے 2023 کا, کہ بھائی پارٹی صدر یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے پنگے لیے ہوئے ہیں کہ اس سے آپ الیکشن نہیں جیتیں گے, اور پارٹی صدر کنونس اس بات پہ اور ٹی پر آ کر وہ کہہ رہا ہے تو میری پارٹی ہارنے جا رہی ہے, میرا ووٹ ضائع ہونے جا رہا ہے. another reason for PMLN to lose another election. اس وقت تو یہ ان کا ووٹر نہیں سوچے گا, لیٹس بی فیئر, اس وقت this is too early. اور ان کا ووٹر, میں نے کہا اس وقت سے مراد, میں نے کہا کہ مثلا کل صبح الیکشن ہو 2023 کا, یعنی آپ اگر یہی سٹیٹس یہی ہے اور کل صبح الیکشن, اگر 2023 کا الیکشن ہوا پھر تو اور بات ہے نا. 2023 کا الیکشن اگر ہو جائے اور ایک دن پہلے میاں شہباز شریف اس طرح کی گفتگو فرمائے تو پھر تو اس کا مطلب یہ تاثر یہی ہو, مطلب شہباز صاحب کا انٹرویو نہ ہو, لیکن آج ابھی تو یہ میسیجنگ ہے, یہ پیغام ادھر بھی بھیجا جا رہا ہے, یہ پیغام لندن بھی بھیجا جا رہا ہے کہ سر یہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. سو یہ میسیجنگ ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کی طرف سے, ڈونٹ ٹیک اٹ. اور شہباز صاحب کی میسیجنگ کامیاب ہوگی آپ کے خیال میں, کیونکہ ان کی رائے تو بہت عرصے سے ہے نا.
نہیں دیکھیں سب سے بڑی کمزوری ہی یہ جو بیانیے کا ٹاکرا ہے پی ایم ایل نون کا، اس میں جو اصل کمزوری ہے صحیح بیانیے کی، جو شہباز شریف کا بیانیہ ابھی خیال میں وہ صحیح جو 2018 میں بھی صحیح تھا، 19 میں بھی، 20 میں بھی اور 23 میں بھی صحیح رہے گا، اس میں کمزوری یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب مکمل طور پہ نفی میں ہے. وہ اس بیانیے کو سیل نہیں کر سکتے اپنے بھائی کو پارٹی میں. جو پارٹی کے لیڈر ہے. نہیں وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ووٹر بھی ہے Masses میں وہ بھی نہیں اس کر کو سکتے. بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ باوجود ان کی ڈیلیوری کے ایک اپیل اس بیانیے کی جو استعمال کر رہے ہیں میاں نواز شریف اور مریم، ایک اپیل ضرور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ کچھ زیادہ ٹائم کچھ لوگ گزارتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ کچھ کئی ہزار ری ٹویٹس ہو جاتی ہیں، لائک کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ تعریف کرتے ہیں، تو واقعی وہ بیانیہ میسز میں جو ہے وہ میاں صاحب کا، نواز شریف صاحب کا. نواز شریف کا. اور یہ غلطی جو ہے یہ 2017-18 میں بھی کی پی ایم ایل نون نے اور اس کی قیادت نے، اس کے بعد الیکشن سے بالکل پہلے بھی کی، الیکشن کے بعد سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہی دوبارہ وہی ایکشن غلطی- ریپلے ہونے کا ڈر وہی لگتا ہے آپ کو غلطی امکان ہے. دہرائے جا رہے ہیں کہ جو چیز ان کو لگتا ہے بہت مقبول ہے، کیونکہ کچھ پڑھے لکھے لوگ، میرے جیسے لوگ جو اپنے آپ کو کم از کم جمہوریت پسند کہتے ہیں، وفاقی نظام میں جو ہے یقین رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ 18 میں زیادتی ضرور ہوئی. کیا بالکل مطلب ڈکیتی ہوئی کھلے عام؟ نہیں، لیکن زیادتی جو ہے کچھ سیٹوں میں ضرور ہوئی. اور ایک ڈیفینیٹ ووٹ بینک پی ایم ایل نون کا، جیسے بھی وہ ہیں، جتنے بھی ہمیں برے لگیں یا اچھے لگیں، لیکن ایک ووٹ بینک ان کا ضرور ہے. ان لوگوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم لمحہ فکر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جو چیز مقبول لگتی ہے کالموں میں یا سوشل میڈیا پہ، اس کا ایکچولی گراؤنڈ پہ کیا امپیکٹ ہے یا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے اور 2023 میں پھر نون لیگ اسی چیز کی مار کھائے گی جس چیز 18 میں کھائی؟ نہیں، تو کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ 2018 میں تھوڑی گڑبڑ جو ہے کرنے کی ضرورت پڑی کچھ حلقوں کو، کچھ حلقوں میں. 2023 میں شاید وہ گڑبڑ بھی نہ کرنی پڑے، جنورلی کام ہو جائے گا، جنورلی نون لیگ فارغ ہو جائے گی. کیونکہ جس بیانیے کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے، جو نواز شریف جس کے اور مریم نواز شریف جس کے پیچھے دوڑے، اس میں ایک بہت بڑی غلطی وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اداروں کو اور ملک کی سمت کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر رہے ہیں شخصیات کے ساتھ. ملک کی سمت، اداروں کی سمت اور شخصیات میں تفریق کرنا جو ہے سیکھنا ضروری ہے اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار ان کو ملے. اور جو بھی بیانیہ ہو، یہ بات آخری جو بات ہے نا، جو بھی بیانیہ اڈیپٹ کرتی ہے پی ایم ایل نون، اس کا مقصد نہیں بھولنا چاہیے. اس کا مقصد جمہوری رواج، جمہوری اقدار، وفاقی نظام یہ نہیں ہے. پی ایم ایل نون کا چاہے وہ میاں نواز شریف کا بیانیہ ہو، نہیں ہے، بٹ آپ اپنی ہنسی واپس لے لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. وہ میں بات مکمل کر لوں، اس کا مقصد اقتدار ہے، چاہے وہ شہباز شریف کا بیانیہ ہو یا وہ مقصد اقتدار تھا. تو اقتدار میں تو بیٹھے تھے، وزیر اعظم نے تو پنگا لیا ہی کیوں تھا کہ اس نے آج تک ہے؟ دیکھیں وہ تو آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مقصد حصول اقتدار ہے، تو اقتدار میں تو بیٹھے تھے. مس کیلکولیشن تھی، ان کا خیال تھا کہ وہ ان کا اقتدار اتنا پکا اور اتنا تگڑا ہے کہ وہ افورڈ کر سکتے تھے، اور بیک فائر کر گیا. اور وہ بیک فائر کر گیا. دیکھیں ایک تو انہوں نے کہا بیانیہ مقبول. آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے بات کریں نا، دو قسم کی لیڈرشپ ہے. ایک وہ ہے جو نان الیکٹڈ، تو جو گینگ ہے نا وہ ایک لیڈرشپ ہے، اور جنہوں نے الیکشن لڑنا وہ دوسری لیڈرشپ. اگر آپ الیکشن لڑنے والوں سے پوچھیں جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، وہ آپ کو کچھ اور راستہ دکھائیں گے. وہ شہباز صاحب کے قریب ہوگا، وہ شہباز شریف والا راستہ دکھائیں گے آپ کو، نہ قریب ہو یا دور ہو. اس نے الیکشن لڑنا. میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں، میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا. پارٹی کمز فرسٹ. ایک سیز فائر کریں، الیکشن نہیں جیت سکتے. ایک اور الیکشن باہر ہوئے، ساری پالیٹکس اور پارٹی فرق ہو جائے گا. ایک وہ گروپ ہے جو جن کا الیکٹورل کوئی سٹیک نہیں ہے سسٹم میں. وہ مریم بی بی کی طرف لڑتے ہیں نا مری سے. اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں. ایک اور کیٹیگری بھی ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پیغام شہباز شریف کو دینا ہے یا نواز شریف کو دینا ہے. جو بہت زیادہ نواز شریف لوئلسٹ ہیں یا مریم نواز لوئلسٹ ہیں، وہ کھلے عام آج شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرح وہ بیان دیتے ہیں جو ان کو پتا ہے کہ میاں صاحب کو سوٹ کرتا ہے. بلیو بھی کرتے ہوں گے اس کے اندر، اتنا بلیو کرتے ہیں کہ الفاظ کی حد تک، اصول کے اوپر سارے بلیو کرتے ہیں. اپنی حکومت کے دوران کوئی نہیں بلیو کرتا ہے اس کے اوپر، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن پیغام اگر میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا دینا ہے تو کہیں گے جو شہباز شریف نے کہا غلط کہا. اب بہت سے لوگ ایسے جو غائب ہو گئے.
जिन्होंने प्रोग्राम में आना भी था उन्होंने भी आज फोन करके कहा सर बड़ी माफी मेहरबानी दे देना, हमने प्रोग्राम में नहीं आना, इसके ऊपर क्या बात करें। यू नो ईदर विच वे दे डन, अगर वो मरियम नवाज के हक में बात करते हैं या उस व्यू पॉइंट की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब सदर मुस्लिम लीग नून है, सही है, अगला टिकट शिकट उन्होंने ही करना है, सारा जो भी करना। सही है। अगर वो शहबाज साहब के हक में बात करने हैं तो लीडरशिप तो मरियम किधर नवाज जाएं? तो बेचारे पिस गए हैं, इसलिए आधे से ज्यादा तो गायब हो गए। सही सो है। देयर इज दैट आज अगर ये पार्टी के ऊपर से हायरार्की कह देना, आपने खड़े होकर आर्मी चीफ को वोट डालना है प्राइम मिनिस्टर बनाने का, इनमें से 95% आके वोट डाल देंगे। तो 95 ज्यादा मैंने कम कर दिया थोड़ा सा, 98-99% आके वोट, शायद एक आधा कोई बीच में बंदा हो 75 कर लें थोड़ा, अच्छा, वो आपका ख्याल है थोड़ा 100 में से ख्याल- 25 कहेंगे हम नहीं डालते। शायद गायब हो जाए, शायद फोन बंद हो उनके, अच्छा सब शायद आए ना जी जी जी। हाँ। सर्विसेज चीफ के टाइम कितने गायब हुए थे? वो आप चेक कर चेक कर लें जाके, सब पता लग जाएगा सारे आ आपको। गए। सारे पहुंच गए थे कौन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। है, कौन नहीं, कौन ये सादत से महरूम रहा, कोई भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बट तो हाँ चादर को तकल्लुफ में भी छोड़ देना चाहिए ना। ठीक है। अरे भाई मैं यहाँ पर चादरें और तकल्लुफ के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ नहीं, तजिया ठीक, तजिया हाँ। देने के लिए बैठा। और मेरा मैंने जो देखा है, जो मैंने अब तक देखा है कि पार्टी लीडरशिप कहे इस टाइम दोपहर है ट्वीट आ जाए, देखें ना 342 MNAs के रीट्वीट्स आए कि बिल्कुल मियां साहब ठीक और है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आपके प्रोग्राम में इसी स्टूडियो में बैठ के कहा ना वो एक्सटेंशन वाले मामले पे कि मियां साहब ने लंदन में बुलाया कि भाई फैसला हो गया, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग Follow में करना है इसको, थोड़े खत्म। से लोगों ने ले देखी, थोड़े से लोगों ने हाँ। उन्होंने कहा जनाब जो कौन कौन था, परवेज रशीद साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, जो मैं बयान कर रहा हूं क्या यही मैसेज वहां से आया? उन्होंने कहा जी क्योंकि हलफ है तो, लेकिन आपका जो बात करें एसेंस यही है। ठीक। उन्होंने कहा जी मनु ये पैगाम दिता गया वोट पाना है, पाना है। तो वोट पाना है, कल खत्म। भट्टी साहब अब आप बताएं, ये जैदी साहब तो ये समझते हैं कि इस बयानिए के साथ अगर यही हालत रही नून लीग की तो फिर तो दाव पेच भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 18 में फिर भी थोड़ा बहुत लगाना पड़ गया था नून को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए, फिर जेन्युइनली फिर नून लीग खुद ही अपने लिए काफी है, फिर ऑटो पे काम। अच्छा, मोहतरम जैदी साहब ने फरमाया 2018 में कुछ ज्यादती, कुछ मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है मैं मरने से पहले वो इलेक्शन देखूं अल्लाह जिसमें पर कोई भी ज्यादती ना हुई हो। हाँ। कोई एक दो अगर आपकी मिसाल जिंदगी में है, मिसाल तो दे दे मुझे, मैं शायद मैं तो इतना फिर तो आपने तो बिल्डिंग मुझे की कमेटियों साफत में वीडियो के नया इलेक्शन नया देखे आया मेरा। पंडित जी प्रेस में अपना देख लो। हूं। मुझे तो इतना नहीं पता कौन सा election पाकिस्तान है में ये मुमकिन जो नहीं है। फेयर हुआ हो, जिसे हारने वाले ने जीतने वाले को मुबारक दी हो। कोई एक इलेक्शन बल्दियाती हो, मार्केट कमेटी का हो, कौमी असम्बली का हो, और तो और ताजरों का हो, और तो और नंबरदार का हो, और तो और मरासियों का हो। वो भाई किस मुल्क में रहते हैं जब आप ये फरमा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब, हाँ। अब अभी काशिफ बासी मेरा हर दिल अजीज जो मुझे पसंद है कह रहे थे वो शहबाज शरीफ कैबिनेट बना रहे थे। यार कितनी तजलील 22 करोड़ आवाम की आप कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं आप हमें कि भाई खसमा नु खाओ तुसी जिधर मर्जी वोट पाना है, काबीना तो बन गई है पहले। यार ये सोच इस मुल्क को आगे जाने देगी? अगर कोई ताकतवर हल्के ये वाकई कर रहे हैं तो डू यू थिंक इस मुल्क में जमहूरियत है? तो ऐसी जमहूरियत के बैन डालो, लुटी गई जमहूरियत लुटी गई। यार 18 से पहले वो काबीना बना रहे हैं, किसी से तो डील की होगी। तो 22 करोड़ आवाम को इलेक्शनों की लाइनों में क्यों खड़ा किया है? इससे ज्यादा आप कौम की क्या तजलील कर सकते हैं? इससे ज्यादा क्या गाली एक वोटर को दे सकते हैं? यानी वोट को इज्जत तो नहीं मिल रही ना, फिर इसका मतलब। हुकूमत तो किसी और ने बनानी है। और दूसरी बात आपने फरमाया कि सियासी लीडर किसी की औकात है कि अपनी लीडरशिप के खिलाफ जाए। हाँ। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, इन्होंने सरताज अजीज को वादा कर लिया कि मैंने ना आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाना है, और ये मुझे 5 बंदों ने वाकया सुनाया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग बनाई, उसमें 19 लोग थे। ठीक है। सबसे बारी बारी पूछा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये मजीद निजामी ने बात सुनाई थी। अच्छा, उसने कहा बताओ किसको होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? उन्होंने कहा सरताज अजीज। सबसे बारीक में कहते अच्छा इसका मतलब है फिर ममनू सैर फाइनल ही है। सबने कहा जी तालियां। और यार ये है जमहूरियत, कमाल बात कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ को सिर्फ ये इजाजत मिल जाए आप पाकिस्तान आ जाए, आपको एयरपोर्ट से अरेस्ट नहीं करेंगे। ये नवाज शरीफ खुद यूनिफॉर्म पहन के ऊपर बैज नहीं लगाएंगे, ना आ जाए तो मुझे पकड़ लेना। ये चलो आजमा लो। काशिफ बासी साहब की बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। नवाज शरीफ को ये मैसेज दे दे कि पाकिस्तान आ जाए। आपकी जैसे इफ्तिखार चौधरी ने टाइम बाद केस करके बेल कर दी थी,
بغیر یونیفارم اور بیج نہیں لگائیں گے، کیونکہ بیج کیونکہ آج کل بڑی لڑائی ہے، ایک بیج والا ادھر ہونے چلا ادھر ہونے چلا، 2 مہینے سے ہو ہی نہیں پا رہا. اس کنٹروورسی میں نہیں جاؤں گا، میرے پر جلتے ہیں. تو بھائی کون سی جمہوریت، کون سے الیکشن، کون سا نیریٹو؟ اور لڑائی اقتدار کی لڑائی ہے، ایک اقتدار کے ساتھ چیمٹنا چاہ رہا ہے. وہ عمران خان صاحب ہمارے قابل احترام کہتے تھے الیکٹیبل کو نہیں لوں گا. لیکن مجھے اچھا یہ پوائنٹ آ گیا، لیکن آپ نے بھی بات کی تو یہ والا سوال مجھے کاشف بھائی صاحب سے پوچھنے دیں. اگر یہ معاملہ اصول جو میں نے ان سے پوچھا، یہ تو واقعی فیکٹ ہے، اس میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ بھائی ظاہر ہے نون لیگ بھی سب کچھ کر رہی، تو اصل مقصد یہ ہے نا کہ اقتدار میں آ جائے نواز شریف صاحب. لیکن یہ کہ یہ تو سلسلہ وہاں سے ریورس ہوا نا کہ پرائم منسٹر تھے اور پھر معاملہ یہ کرتے کرتے آج یہاں تک آ گیا معاملہ. تو پھر اگر یہ سب حصول اقتدار کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اگر آپ کے بھی خیال میں، تو بس اس وقت ہر حد تک چلے آتے وزیر اعظم تو راجا اور رانی ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہتے ہیں. 30 سیکنڈ اگر کاشف باسی مائنڈ نہ کرے، اس نے بڑی سمارٹ ٹی شرٹ پہنی ہے. دیے انہوں نے 30 سیکنڈ دیا. فون پہ پورا پروگرام لا لو. اچھا میں چیلنج کرتا ہوں، 18 سے پہلے نواز شریف کو حکومت نہیں ملی. جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک ٹویٹ واپس ہوا تھا، اس دن کراس لگ گیا تھا. یہ ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، آج اس پہ میوٹ کر دینا. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ اصول ہے ہی نہیں. اصول دیکھیں سب سے آسان وقت ہوتا ہے اصولوں کا اپوزیشن میں. آج میاں صاحب اپوزیشن میں اصول آسان ترین کا، کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. شاید صاحب کو میں سنتا ہوں، مجھے لگتا ہے یار واہ کیا بات کی، بالکل آئین اور قانون کے مطابق. جس وقت حکومت میں ہوتے ہیں، آپ نے اپنے وزراء کو باہر کے ملکوں سے ان کے کہنے پر یہاں بلا کے استعفے لیے کہ نہیں لیے؟ اس ڈان لیکس پر کیا طارق فاطمی پرویز رشید کو ہٹایا کہ نہیں ہٹایا؟ کون سے اصول؟ مجھے اصول سے اعتراض نہیں ہے، مجھے یہ اعتراض ہے کہ بلیک اور وائٹ نہیں ہوتا، گرے ہوتا ہے. آپ ایک حد تک ریزسٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے. میں نے یہی کہا کہ بلیک اور گرے اگر ہوتا تو پھر صرف اپوزیشن میں گرے وائٹ اور بلیک کیوں ہوتا؟ ابھی تو بڑے بلیک اینڈ وائٹ کھڑے ہیں نا، یا گرے میں آپ کے خیال؟ اپوزیشن میں آپ نے بیان دینا نا اور حکومت میں آپ نے فیصلے کرنے ہیں، تو فرق آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوگری پالیسی ہے حکومت اور اپوزیشن کے کو ذہن میں رکھ کے سن کہ اگر آپ اپوزیشن میں پھر آپ کی پالیسی آپ نے بیان ہی دینا ہے نا صرف. بیان اس وقت بات بیان سے آگے گل بڑھ گئی ہے، یہ بات بیانات کی نہیں ہے. اس وقت بات یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے کیا اصول پریچ کر رہے ہیں. اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ حکومت میں تھے یہ اصول اس وقت کیوں نہیں آپ نے فالو کیے؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اصول فالو کیے اسی لیے ہماری حکومت گئی. اور 23 میں آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ کیا مشاہد اللہ کی وزارت گئی نہیں؟ آف کورس گئی. ایک بیان دینے پر پرویز رشید کی وزارت گئی نہیں؟ طارق فاطمی کو ہٹایا نہیں گیا؟ کیوں ہٹایا تھا ان کو اگر آپ کو لگتا تھا کہ یہ ہم اصول کے لیے؟ کیا ڈان لیکس کو اس وقت نیشنل سیکیورٹی بریچ نہیں کہا گیا پی ایم ہاؤس کے نوٹیفیکیشن اس میں اعلامیے میں؟ لیکن پھر کیا ٹویٹ واپس نہیں دلوایا گیا؟ نہیں ٹویٹ واپس دلوایا گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے نا. وہ تو کھڑے ہو گئے، دونوں پارٹیوں نے کہا فیس آف ہو گیا، انہوں نے دوسری نے کہا چلو فی الحال پیچھے ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہو گئی نا بھائی اس ٹائم. میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کر رہے ہیں وسیم، میں معافی چاہتا ہوں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آپ ان کے 3 اقدامات کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تینوں تو اصولی تھے نا، باقی چار تو حکومت میں تھے نا. جی دیکھیں وہ تو حکومت میں نہیں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلیک اور وائٹ نہیں ہے، یہ گرے ہے. تو اس میں آپ تو فیصلہ کبھی اپنی پوزیشن دیکھ کے دوسروں لے لیتے ہیں، پھر آپ پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے. تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کیا؟ فیصلہ ایسے نہیں ہوتا نا. اچھا ہماری ملک میں نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں جس کو دا لگتا ہے وہ جب میں اور آپ پروگرام کرتا ہوں یہ نہیں یار اتنی بات میں کر سکتا ہوں، اچھا ابھی آج نہیں کر سکتا ہے، ہاں ابھی کل ماحول میں کر لیتا ہوں. تو یہ اب کوئی بلیک اور وائٹ نکال کے بیٹھ جائے. میڈیا آزاد ہم کہیں نا میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے پہلے یہ بتائیں. ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے تو نہیں ہے. اگر ہاں یا نہ یہ کہتا ہوں جو کہہ رہا ہے آزاد ہے اس کی زبان پہ تالا لگا دو، خدا کا واسطہ. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم تو ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ کہاں پرابلم ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ الحمدللہ آزاد ترین صحافت ہو رہی ہے پاکستان میں، کوئی کسی کو پریشر نہیں ہے. جب آپ ریالٹی چیکس کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا، ہم تو اپنی لمیٹیشنز مان رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج لمیٹیشنز نہیں بات ہو رہی، اس وقت لمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں. اصول کی بات کرنی ہے جس وقت آپ حکومت میں، وہ وقت ہے اپنے آپ کو آپ اصولی پوزیشنز لینے کا کہ نہیں پیچھے ہٹوں گا. ٹھیک ہے، میں الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ کیوں اہم ہے وسیم؟ میرا خیال ہے اس پہ سوچنا بڑا اور سنجیدگی سے سوچنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت اصولوں کا استعمال اور اصولوں کو جو ہے اہمیت دینا کیوں اہم ہے، خاص طور پہ جس اصول کی یہاں بات ہو رہی ہے. اقتدار اور طاقت جو ہے ان کے پاس ہونی چاہیے جن کا چناؤ جو ہے وہ عوام نے کیا ہے. اس چناؤ میں قدغنیں نہیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کسی کو جو ہے تکلف نہیں کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے.
یہ ساری باتیں نا, میڈیا کیوں آزاد نہیں ہے, کتنا آزاد ہے, یہ ڈبیٹ اس لیے اہم ہے کہ اگر میڈیا آزاد ہوگا تو یقیناً کچھ لوگ بدتمیزی اور بےہودگی کریں گے اور اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن وہ آزادی ہم نے پھر بھی چھوڑنی ہے تاکہ اگر کوئی حکومت میں غلطی کرے تو اس پر تنقید جو ہے ٹھیک طرح ہو سکے. اچھا, اسی اصول کے تحت جو اصول, بنیادی اصول جس پہ پی ایم ایل نون بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے, ایک حصہ جو لیڈرشپ کا حصہ ہے, نواز شریف کا گروپ آپ اس کو کہہ لیں, جو ڈومیننٹ گروپ ہے پارٹی میں اور جو ووٹ جیتتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ کی بنا پر فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ لوگوں کے ووٹ کو جو ہے اگر آپ اس طرح سے کہیں اور فیصلے کریں گے کہ کون اقتدار میں تو گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا, جب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کاشف, جب اقتدار تھا تب اصولی طور پہ اس اصول کے تحت حکومت نہیں چلائی. مجھے یہی پہ کرو کہ میں یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں, مجھے ایک بریک کا کہنا ہے شروع کر کہ یعنی آپ ظاہر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بہت ساری اصول باتیں ہو رہی ہیں, کل کو جب اقتدار تھا تب ان پر اس طریقے سے بالکل بھی عمل نہیں ہو رہا تھا. اس ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اچھا, یہ نون لیگ کے بارے میں کافی بات ہو گئی, اب میں ذرا چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کو ایک آگے لے کے پڑھیں, اس پہ ذرا کامنٹ کریں اسٹارٹنگ فرام کاشف بھائی صاحب. اس سارے سیاسی منظرنامے میں ایک اور جماعت بھی ہے پاکستان کی جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ بہت ہی ریئلسٹک انورٹڈ کاماز میں پالیٹکس کر رہی ہے, اور وہ آڈ جو پی ایم ایل این جس کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ہرگز نہیں جا رہی, جس کا ان کو انتخابی نتائج میں فائدہ بھی ہوگا. یار دیکھیں, پیپلز پارٹی کی پالیٹکس آفٹر بینظیر بھٹو صاحب, بٹ ایون بفور دیٹ تھوڑا سا انہوں نے کوئی راستہ اپنا نکالا تھا چیزوں کا, کہ درمیان کا راستہ نکال لیا, کہ ادھر نکل گئے کہ ادھر نکل گئے. سو پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہمیشہ بڑی, اب گراؤنڈ ریالٹی نما پالیٹکس اگر میں کہوں تو وہ زیادہ وہ غلط نہیں ہوگا کہ اس قسم کی پالیٹکس کرتے ہیں. اس کیس میں بھی اب آپ نے بھی, مجھے اب اچھی طرح یاد ہے, آپ میرے پروگرام میں ہی تھے جب پی ڈی ایم کی بات ہوئی, آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی, جس کا پہلے داؤ لگے گا وہ اپنی ڈیل کر کے نکل جائے گا. اب یاد ہوگا یہ صاحب نے. تو یہ پاکستان کی پالیٹکس انفارچونیٹلی بن گئی. دیکھیں, ایک چیز جو امپریشن اگر پہلے سیگمنٹ کا یہ نہ جائے کہ دا ہول آئیڈیا آف دا فرسٹ سیگمنٹ واز کہ سارے سیل آؤٹس ہیں یا ایسا ہے. دا آئیڈیا از کہ دیر ٹو کیمپس, اور اس وقت کیمپ نمبر 1 میاں نواز شریف پلس مریم نواز شریف صاحبہ, اور دوسرا شہباز شریف ود اے لاٹ آف الیکٹڈ پولیٹیشنز جو اس کے اندر موجود ہیں. ان کی پالیٹکس کا زاویہ بڑا مختلف ہے ایک دوسرے سے. ایک کا خیال ہے, کیونکہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو مریم بی بی اور میاں صاحب کے فیور میں نہیں ہیں. سب سے بڑا یہ کہ دونوں الیکٹ نہیں ہو سکتے, دونوں وزیر اعظم نہیں بن سکتے. بہت سی قدغنیں ہیں جو ان کو روکے ہوئے ہیں. سو فار دیم کیوس سوٹ کرتا ہے کہ کسی طرح بات چیت شروع ہو اور ہماری یہ پابندیاں ہٹیں. شہباز صاحب مسئلہ یہ کہ اگلا وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ان کا مشورہ بھی میاں صاحب کو یہی ہے کہ میرے نیچے مریم کو 5 سال کام کرنے دیں, آگے تو اسی نے پرائم منسٹر بننا ہے. لیکن میاں صاحب یہ سوچتے ہوں گے نا کہ اگر یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو پھر آگے اگلا نمبر مریم بی بی کا نہیں ہوگا, پھر تو حمزہ شہباز والی لائن آگے چلے گی, اس کا چانس بڑھ جائے گا. ممکن نہیں ہے. دیکھیں آپ, مجھے آج ابھی آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات ہوئی تھی, لیڈرشپ کس کے پاس ہے پی ایم ایل این کی. آف کورس کراؤڈ پولر کون کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کیا حمزہ شہباز کراؤڈ پولر ہیں پی ایم ایل این کے؟ لیکن میاں صاحب یہ تھریٹ فیل تو کرتے ہوں گے. نہیں, میرا نہیں, اگر کرتے ہیں تو پھر انسیکیور ہوں گے تھوڑے سے, کیونکہ مسئلہ یہ تھریٹ ہے ہی نہیں. یہ تھریٹ مجھے نظر نہیں آتی پی ایم ایل این کے اندر کہ کون لیڈر ہے پی ایم ایل این کا. یہ تھریٹ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ کیا آپ کو کسی نے وزیر اعظم بننے دینا چاہتا ہے کوئی یا نہیں دینا چاہتا. شاید اصل لڑائی اس بات کی تو شہباز شریف کے. مریم بی بی کے کسی بڑے قریبی آدمی نے مجھے کہا, میں نے کہا جی مریم بی بی کا یہ ماننا ہے کہ ساری کیمپین ہم کریں ان کو وزیر اعظم بنانے کے, کیونکہ کراؤڈ انہوں نے نکالنے ہیں, نیریٹو انہوں نے بنایا, لوگ اس کے پیچھے ہیں, ووٹ اس کا ہے, اور سارا کچھ میں کر کے وزیر اعظم ان کو بنا دوں. کیوں اصل لڑائی اس بات کی. اور اچھا بھٹی صاحب ذرا آپ بھی اس پہ تجزیہ دیں پھر شرح صاحب کہ یہ ہم نے نون لیگ پہ تفصیل سے بات کی پہلے سیگمنٹ میں, پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک سارے معاملات آپ کے خیال میں؟ ایک تو وسیم تھوڑا سا پہلے آپ اصولوں کی بات کر رہے تھے. پاکستان میں سیاست میں اصول نام کی کوئی وجود ہی نہیں ہے. پاکستان میں اچھا یا برا قانون ہے, آئین ہے, اس پہ کسی کو اختلاف ہوگا, کسی کو تھوڑا ہوگا, کسی کو زیادہ ہوگا. ایک شخص جو سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہے, لندن میں بیٹھا ہے, وہ آئین اور قانون کی بات کرتی ہوئی اس کی زبان سے اچھی لگتی ہے. وہ کس آئین اور قانون کے تحت وہاں بیٹھے ہیں؟ کوئی ایسا دنیا کا قانون بتا دیں, میں نے جتنا بھی قانون پڑھا ہے, کوئی ایک اصولی موقف, چلو اس کو چھوڑ دیں. ہاں, عمران خان صاحب کو
अपोजिशन से कोई खतरा ना था, ना है, ना आगे होगा. सही उनको है. खतरा है अपने करीबी लोगों से. जैसे मरियम को परवेज रशीद ने मरवाया, यहाँ तक ला के असूल भाई, किस चीज़ का असूल? मरियम की उम्र जितना नून लीग में लोगों का तजर्बा है, वो बेचारे हाथ बांध के खड़े होते हैं. नो, इमरान खान एक बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं. वो क्या? ये पंजाब नहीं है. अगर ये सिंध गए हाँ, तो ये कामयाब नहीं होंगे. रहीम वो क्या अरबाब गुलाम रहीम की जो खुद कोई सेटिंग नहीं है, गुलाम रबीब की, वो इनकी पीटीआई को क्या सीट दिलाएगा? आपने 14 सीटें या 18 सीटें कराची से जीती, आपका फैसल वाडे वाली सीट आप हार गए. आप छोड़ दे यार, हर तरफ टकराव की सियासत मत करे. अब 2 साल रह गए हैं, अवाम को अपने किए हुए वादों का थोड़ा सा ही 5% ही असर दे दे, सम्राट तक पहुंचा दे, तो पीपल्स पार्टी बड़ी ठंडी सियासत कर रही है. काशिफ अब्बासी साहब के जो करीबी दोस्त है आसफ जरदारी को उन्होंने गारंटी दी हुई है, तुम 5 साल भी पूरे करोगे और अब तुम्हें जेलें भी नहीं जाना. और पीपल्स पार्टी इस पे खुश है कि बट ठीक है यार, हम सिंध ठीक है और बाकी मामला चलते हैं, ठीक है. देखिए, पीपल्स पार्टी को हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, आप है कि दोबारा भी इलेक्शन होते हैं पूरे मुल्क में, तो सिंध तो मिल जाएगा, फिर सिंध तक महदूद और पंजाब नहीं मिलेगा. हाँ सही है. तो ये इसलिए हम कहते हैं कि वो पंजाब 2008 से, 1 मिनट जरा, काशिफ बासी लबे लहजा मुस्कुरा रहे हैं. जरदारी साहब 2008 से जब सदर बने थे 100 चक्कर लगाया, एक काउंसलर नहीं तोड़ सके. 8 से 21 तक 13 सालों में मुस्लिम लीग नून का एक काउंसलर नहीं तोड़ सके. तो भाई पंजाब में क्या बना लेंगे वो मुझे बताएं. पंजाबी कहते हैं उसका सियासत से कोई वास्ता नहीं है. टिड्डी जिन्ना मर्जी उछले पहाड़ नहीं क्रॉस कर सकती. भाई मैं 10 कन्वेंशन बनाता हूं जो बिलावल हाउस में हुए, तो बंदे पूरे नहीं हो सके. आप छोड़ दे, असल ताकतवर जो हैं उन्होंने जो फैसला करना है, दुआ करो. आजकल कुछ बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे, तो 2023 का इलेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होगा. बाकी जाने थे वो जाने, साबर साहब, काशिफ साहब जाने नहीं. हम इसकी तशरीह मैं आपसे ब्रेक में पूछूंगा कि इसका क्या मतलब है जो आप बता रहे थे, लेकिन वही मैंने जिस जाविये में आके पीपल्स पार्टी असल बात ही सिर्फ इतनी है, बाकी सब बेसलेस बातें हैं. People's Party is not a topic today. I thought नहीं. Noon League और नहीं मैं कह रहा हूँ कि politics हम ये एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के लेंस से हमने पूरा नून लीग का एनालिसिस किया ना, उस लेंस से जरा 1 मिनट के लिए पीपल्स पार्टी को देख के बताएं कि वहां इतना कंफर्टेबल हो गया मामला. मेरा ख्याल है जितना तज्जिया भट्टी साहब ने और अब्बासी साहब ने किया है वो बहुत ज्यादा है. जहां तक उनकी इलेक्टोरल पावर है नेशनल लेवल पे, वो एक सूबे में महदूद पार्टी है जिसका जो सौदे का एलिमेंट है वो काफी पहले तय हो गया था. उसमें ऊंच नीच जरूर होती है, कभी हरारत हो जाती है. और एक और माइनस नहीं है कि एक और बड़ी अपोजिशन पार्टी भी वो भी वही सारे इल्जामात दोहरा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोहराती है. के लिए सिर्फ एक माइनस है और उसकी तरफ इशारा भट्टी साहब ने ऑलरेडी कर दिया है. नून लीग का सिर्फ और सिर्फ जो माइनस है वो ये है कि अगर इमरान खान ने थोड़ा सा भी जो उनके उसूल थे इख्तिदार में आने से पहले, उन पे जो उन्होंने बातें की, महंगाई की बात की, चोरी डकैती, पब्लिक फाइनेंसेस की, जिसको करप्शन कहते हैं, उसकी बात की, मिसिंग पर्सन्स पे बड़ा सख्त मौक़िफ़ था कि ये उनकी जो जब वो हुकूमत में होंगे तो ऐसा नहीं होगा. ये इस तरह के 4-5 बड़े बड़े उसूल थे जिन पे वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले जो बातें की, उनका इस वक्त जो फोकस होना चाहिए, जिस तरह भट्टी साहब ने फरमाया वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, उनका फोकस अपने उसूलों के तहत चलने वाला जो है फोकस हो. तो फिर ये जो असल डिबेट होगी वो 2023 या उससे पहले अगर इलेक्शन होता है तो असल डिबेट ये होगी कि जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं पीटीआई के, उनके बारे में क्या ख्याल है. ये डिबेट अभी आनी है, अभी वो डिबेट नहीं है, लेकिन जिस सिमत में चीजें जा रही हैं वो ये है कि 2023 में पीएमएल नून अपने पैर पे जो कुल्हाड़ियां मार रही है 2017 से वो मारती रहेगी. और क्योंकि वो शहबाज शरीफ जो है वो मजबूर हैं, क्योंकि वो सही कह रहे हैं अब्बासी साहब के इलेक्शन का जो टर्नआउट है और जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो वोटर है, वो शहबाज शरीफ की शख्सियत के लिए नहीं आता बाहर, वो और चीजों के लिए आता है जिसमें मरीम नवाज शरीफ सर फहरिस्त है. तो जो असल डैमेज होगा पीएमएल नून का वो खुद होगा. और जो सिर्फ एक चीज रास्ते में खड़ी हुई है पीटीआई के, वो ना पीपीपी है ना पीएमएल नून है, पीटीआई की अपनी गवर्नेंस है कि वो अपनी गवर्नेंस कैसे वो करते हैं. और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो अगला मरहला है वो ये है कि जो डिबेट आज हम पीएमएल नून के बारे में कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या ताल्लुकात हैं, वो डिबेट पीटीआई के बारे में इवन
ARY پہ بھی ہم کرنا شروع کریں. وہ تو بات بھی کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلے ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ذرا اس ساری ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جناب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آخری سیگمنٹ میں, ابھی ہم نے بریک میں بھی تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کیا, ظاہر ہم چونکہ اس ڈیبیٹ میں آنے والے الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ایک اور بات جو کہ خاص طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ سنا جاتا ہے کہ جناب انتخابی اصلاحات کی جائیں اور الیکشنز کے حوالے سے ایک ایسا نظام متعارف کرایا جائے کہ دھاندلی کا امکان ہی بالکل نہ ہونے کے برابر. چونکہ بھٹی صاحب نے بھی سارے پروگرام میں یہی بات کی, بار بار کی کہ پاکستان کا ایک الیکشن بتایا کہ جناب دھاندلی نہ ہوئی اور یہ وہ سارا کچھ, اور بات صحیح بھی ظاہر ہے, وہ سارے الیکشنز کی اپنی ایک تاریخ ہے. بھٹی صاحب یہ آخری راؤنڈ آپ سے شروع کرتے ہیں, بتائیں گورنمنٹ تو بار بار یہ کہہ رہی ہے بھائی الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیں. آج بھی ہمارا جو موضوع بھی ہے کہ شہباز صاحب نے کہا جی آگے بڑھیں ماضی بھول کے, شیخ رشید صاحب نے اس میں کہا کہ جناب ہم اس آفر کو ویلکم کہتے ہیں, آئیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو گورنمنٹ تو اپنی دفاع میں یہ کہہ سکتی ہے نا کہ بھائی ہم تو, یعنی اگر ہماری داڑھی میں تنکا ہوتا تو ہم تو ایسے کسی نظام کی الٹا مخالفت کرتے ہیں. ہم تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لاتے ہیں تاکہ دھاندلی کا امکان ہی صفر ہو جائے. یہ اپوزیشن والے انہوں نے چونکہ چوری کرنی ہے یہ نہیں مان رہے. یہ کیا معاملہ ہے, یہ بتائیں ذرا. دیکھیں وسیم, عمران خان کے واحد اس کام ہے جس میں 100% ہے بندہ اقتدار میں ہو تو کبھی بھی ریفارمز کی طرف نہیں جاتا. اگر یہ ان کا کہنا, اگر ریفارمز کرا جاتے ہیں تو اس قوم پر احسان ہوگا, چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہو یا حکومت ہو. اچھا, واحد مقصد ہے کہ ہاں اپوزیشن کو بلائیں, اگر اپوزیشن سمجھتے ہیں اپنے آئی ٹی کے ایکسپرٹ لے ہیں, آئینی ماہرین لے ہیں, جو اس میں خلا ہے اس کو دور کیا جائے. لیکن اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں نا, شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ کون سا ڈسکا والا الیکشن تھا, پورا ریٹرننگ افسر اٹھا کے لے گئے تو ایک مشین کیا بیچتی ہے, مشین اٹھا کے لے جائیں گے اٹھانے والا, تو کیا ہو جائے گا اس. بھائی جان نواز شریف جیسے جیسے الیکشن جیتا ہوا مجھے نہ مجبور کریں, میں نے ان کا 10 دفعہ کم سے کم الیکشن سیل دیکھا ہے. خدا کا واسطہ یہ بات نہ چھیڑیں. چلیں اب وہ غلط ہی ہے, ڈسکے میں فراڈ تھا, جب یہ جیتے صرف اس وقت ٹھیک تھا. اب اصلاحات کرنے میں کیا نقصان ہے مجھے بتائیں. اگر آپ شفاف الیکشن چاہتے ہیں آئندہ کوئی دھاندلی نہ کرے, صحیح ہے, تو یار ایک اچھا کام ہے, اپوزیشن کی ساری تجاویز لے لے, ان کی رائے لے, اس سے مل کے بنائے. لیکن یہ نہیں مانیں گے, نہ پیپلز پارٹی نون لیگ. یہ آپ زیدی صاحب نے ابھی کوزے میں دریا بند کیا, اور میں بتا دیتا ہوں یہ نہیں مانیں گے. انہوں نے جو منتخب نمائندے ہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں خصوصاً, ایک حلقے میں سے 18 سے 23-25 ہزار جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں. ایک بندہ 3 ووٹ ڈالتا ہے جس کا میں وٹنس ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں. میں الیکشن لے آتا ہوں ابھی ووٹر لسٹ میں بتاتا ہوں, وسیم احمد ولد رشید احمد, آئی ڈی کارڈ نمبر مین بازار اچھرا, ایڈریس ہے ہی کوئی, 100 سال کینڈیڈیٹ نہیں ڈھونڈ سکتا. وہ بینیفیشری ہیں یہ جال سازی کے, یہ کیوں ختم کریں گے؟ اگر نیت ٹھیک ہے تو اپنی ساتھ تجاویز دے, آئی ٹی کے ایکسپرٹ لے جائیں, ہاں اسے فول پروف کریں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خدشات سارے. گورنمنٹ آف دا ڈے بار بار کہہ رہی ہے, وزیر اعظم لیول سے بار بار بیان آ رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کرنے کا, اپوزیشن نہیں لفٹ کرا دے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو ماحول رکھا ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ, اس میں مفاہمت یا اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے والی کوئی ایک چیز بتا دیں جہاں پہ گورنمنٹ نے کچھ کنسیڈ کیا ہو, گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ چلو یار وہ سخت بیان دے رہے ہیں کیونکہ وہ اپوزیشن میں غصے میں ہیں, جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا چلو درگزر کرتے ہیں. الٹا یہاں پہ جب سے وزیر اعظم بنے تو وہ کنٹینر کی جو مائنڈ سیٹ ہے, اب پچھلے 2-3 مہینے میں کچھ نظر آتا ہے کہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے ہیں, لیکن پہلے 2.5 سال تو انہوں نے جو ہے. لیکن اس کام کا تو الٹا اپوزیشن کو فائدہ نہیں ہے جو کہہ رہی ہے کہ بھائی 2018 کے الیکشن میں یہ ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا. نہیں, اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. بھٹی صاحب نے درست فرمایا, اس میں ایکسپرٹس ہونے چاہیے, نہ صرف آئی ٹی کے بلکہ الیکٹرانک سسٹمز کے. جہاں پہ جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جہاں بھی یوز کی گئی ہیں وہ فیل ہوئی ہیں. لیکن اس سے بڑا ایشو جو ہے وہ بنیادی ایشو اعتماد کا ہے. جس ملک میں, اور یہ ڈسکا میں ہوا, یہ تو اوپن, اس میں کوئی یہ تو کنٹروورشل تو نہیں ہے نا. اگر بھٹی صاحب نے فرمایا کہ نواز شریف جو ہے وہ بھی اسی طرح جیتے, تو بھائی وہ ٹھیک ہے نا, وہ اب بدلنا چاہیے نا. اس کو بدلنے کے لیے ووٹنگ مشین جو ہے وہ حل نہیں ہے. اس کو بدلنے کے لیے دیکھیں, آپ جب آپ کا آر ٹی ایس بند ہو جاتا ہے, آپ کے جو ہے ووٹنگ جہاں ہو رہی ہوتی ہے, کاؤنٹنگ جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہ لاک ہو جاتا ہے, لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں, کئی گھنٹے جو ہے موبائل آف ہو جاتے ہیں, تو یہ چیزیں بھائی پھر ہم نہ ہی سمجھیں گا. اچھا انہوں نے سیدھا جواب دے دیا کہ نہ. تو جی بٹی صاحب آپ بتا دیں
یعنی چونکہ یہ تو بہت ہی پھر یعنی اس سے زیادہ ہوپلیس بات ہو ہی نہیں سکتی کہ الیکشن کرتا ہوں سارا سیاسی منظرنامہ انتخابات پہ بنیاد کرتا ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ دھاندلی سزا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیں ماضی میں ہمیشہ دھاندلی ہوتی رہی, الیکشن تو فول پروف بنانا ہے نا, ایمانداری سے کروانا ہے, کوئی اس کا اور حل نکالنا ہے, اچھی بات ہے سب مل کے بیٹھے اور الیکشن شفاف ہو, ہم تو یہی چاہتے ہیں نا بینگ اے جرنلسٹ, تو کوئی اور راستہ نکالنے اگر نیت ٹھیک ہے تو بیٹھے تو صحیح نا کاشف سے کیا نہیں ایک دیکھیں بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے. دیکھیں ڈیموکریسی ہے کیا, ڈیموکریسی راستہ نکالنے کا نام ہے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ اس طرح کے مسائل ہیں جو الیکشن کی دھاندلی کے مسائل ہیں, اس کو حل کرنے کے لیے سب اکٹھے بیٹھ کے کہتے ہیں آئیں بیٹھے فیصلہ کریں اس کو ٹھیک کیسے کرنا, کیوں نہیں کرتے. اس کا جواب میرے پاس اگر آپ پوچھیں تو نہیں ہے. دیکھو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو سوچ رہا ہوگا ساڈی باری تو گزر گئی, لگتا ہے کہ ڈر اس وقت حکومت کو زیادہ ہمارے خلاف یہ کہا ہے میرے نواز شریف صاحب نے کہ جی اب اس کو ڈر لگ رہا ہے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات, تو ان کو یہ کیوں نہیں لگتا ہے کہ 18 اگر جو ان کے خیال میں 18 میں ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ان کا اب مسئلہ یہ وہ کہتے ہیں اگر ہم بینیفیشری ہوں کسی مسئلے کے تو وہ ٹھیک ہے, وہ بینیفیشری تھا تو وہ مسئلہ خراب تھا. دیکھیں ڈیموکریسی سے آپ کی توقع کیا ہے, اگر عدالتوں میں انصاف نہیں, آپ کی توقع یہی ہے نا کہ یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے کسی طرح اس چیز کو ٹھیک کریں, اس نظام کو ٹھیک کریں جو فلاڈ نظام ہے, جس میں مسائل بہت ہیں, جس میں خرابیاں بڑی ہیں. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ خرابیاں ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے, اور اس کا جو مجھے کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا بھائی اس ملک میں, ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا. نہیں لیکن یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, کیونکہ اس وقت ایک اور چیز ہو رہی ہے افغانستان میں جو یہاں ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہمیں روزانہ اس کا ثبوت نظر آ رہا ہے, چاہے وہ کچھ ایک ریٹائرڈ جرنیل ہوں یا بڑے بڑے صحافی برادری کے ممبرز ہوں. یہ طالبان کا جو ادھر ایک ڈومیننس ہے افغانستان میں اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اس کا بنیادی جو اس کی جو وجہ ہے وہ مذہبی اشتعال یا مطلب ایکسٹریمزم نہیں ہے. اس کا بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ایگزیکٹلی جو عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے میں کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. تو جو عام آدمی ہے جس کا تھوڑا مذہب کی طرف وہ راغب ہے, وہ کہتے ہیں یار اگر یہ لوگ نہیں راغب اس طرف, کاشف عباسی جو کلین شیو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہ نواز شریف انٹرسٹڈ ہے اصلاحات میں, نہ عمران خان انٹرسٹڈ ہے, تو پھر پورے نظام کو بھاڑ میں ڈالو اور میں تو ان کو سپورٹ کروں گا. یہ ایک بہت ہی بنیادی بہت ہی کاشف صاحب یہ بھی بتایا نا گورنمنٹ کیوں اتنی زیادہ انٹرسٹڈ ہے. جس طرح بھٹی صاحب نے کہا عام طور پہ گورنمنٹس, آپ کو یاد ہے 2013-14 کے دھرنے میں سب عمران خان کو کہتے ہی یہ تھے کہ بھائی نواز شریف کا استعفیٰ نہ مانگو, تمہاری کامیابی ہوگی کہ نواز شریف سے الیکٹورل ریفارمز دے لو تاکہ اگلا الیکشن ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ ہو جائے اور تم جیت جاؤ. دیکھو جی میں آج کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کر رہے اور اپوزیشن نہیں مان رہی, یہ کیا ہے گورنمنٹ کیوں اتنا فوکس؟ نہیں لیکن اس میں ایک چیز آپ مس کر رہے ہیں, سوری کاشف, اس میں آپ جو مس کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس کے بعد اصلاحات ہوئے تھے, ایک پورا نیا ایکٹ آیا تھا کاشف, تو ان کا ٹیبل پہ بیٹھنے کا فائدہ ہوا. اس فائدے پہ پانی پھر گیا جب آر ٹی ایس کو جو ہے اس کا سوئچ آف کر دیا. تو یہ اب دیکھیں نا, اگر کھل کے بات کرنی ہے تو پھر یہ دیکھو آپ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, آنیسٹی آف پرپس. ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ہے کیا؟ دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچتے ہو کہ یار اس دفعہ ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے, یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہاتھ نہ کر جائے. ایک چیز ضرور ہے, اگر میں اس کو اس طرح زبردستی دیکھنا چاہوں تو کہ آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب نے الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کی تھی تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے لندن میں بیان دیا تھا, دھرنا وہ ٹائم تھا جب ہیٹڈ ایچ ادر, اس نے کہا ہاں اگر یہ کرنا چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. میں بھی بلیوز ان اٹ, بلیو کرتا ہوں. مجھے اگر آپ کہیں کہ کوئی وجہ ہے میرے آپ کو سمجھ نہیں آتی وجہ, دیکھیں ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے, ہم آنیسٹی آف پرپس پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ہمارا یہ بلیف ہی نہیں ہے کہ کوئی اچھے نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرنا بھی چاہتا ہے, اس کا کریڈٹ دے دو. اب ہم کہتے ہیں اس میں لازمی کچھ ہوگا, اب وہ سازش کیا ہے وہ میری قسم مجھے نہیں معلوم. لیٹس سی, انٹرسٹنگ. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر,
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔